بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کی حقیقت۔ استخارے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تردد دور ہو جائے اور ایک جانب کو ترجیح ہو جائے۔ خواب دیکھنا وغیرہ ضروری نہیں۔ استخارے کی نماز۔ جب کسی کو کوئی کام درپیش ہو اور وہ کام جائز ہو اور اس کے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو یا اس میں تردد ہو کہ وہ کام کس وقت کیا جائے، مثلاً کسی کو مکان یا دکان لینی ہو یا شادی کا مسئلہ ہے، تو ایسی حالت میں مستحب ہے کہ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سو جائے۔ پھر اس کے بعد دل جس طرف مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر وہ کام کرنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، طبیعت کو رغبت ہو رہی ہے، تو وہ کام کرے، ورنہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جس طرح اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ استخارے کی نماز کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ استخارے کی نماز اس طرح نیت کر کے شروع کرے کہ میں 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور اگر عربی میں نیت کرنا چاہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں: نویت ان اصلی رکعتی صلوات الاستخارہ۔ پھر اس کے بعد عام دستور کے مطابق 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جیسے دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، آخر تک۔ اور ان ھذا الامر کا جملہ 2 جگہوں پر ہے، دونوں جگہوں پر اپنی حاجت ذکر کرے۔ مثلاً سفر کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے: یا اللہ، میں فلاں جگہ کے سفر میں جانا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دے۔ اور اگر نکاح کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے کہ یا اللہ، میرا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ یا فلاں بن فلاں کے ساتھ کرنے میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دے۔ اور اگر خرید و فروخت کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے: یا اللہ، فلاں نمبر کی دکان یا مکان یا جگہ یا زمین فروخت کرنے میں یا خریدنے میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دے۔ اسی طرح جو بھی چیز ہو اس کی نیت کرے اور دائیں کروٹ پر سو جائے۔ اس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے اور کسی کام کے لیے نہ جائے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے، اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو سمجھ لے کہ وہ کام اچھا ہے، کر سکتا ہے، اور اگر سیاہی یا سرخی دیکھے تو سمجھ لے یہ کام اچھا نہیں، نہ کرے۔ اگر کسی وجہ سے استخارے کی نماز پڑھنا مشکل ہے، مثلاً عجلت کی وجہ سے، یا عورت حیض و نفاس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو صرف دعا پڑھ کر استخارہ کر لے۔ استخارے کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود شریف بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس لیے بعض عامل حضرات استخارے کا طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں: کمرہ الگ ہو، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، دن میں استعمال کیا ہوا کپڑا استخارے کے لیے نہ پہنے، بستر، گدا اور تکیہ پاک ہو۔ جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہر کام ہر بات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، پھر 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر 17 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر استخارے کی مذکورہ دعا پڑھے،
ان حاضل امرا کی جگہ پر اپنے کام کی نیت کرے اور سو جائے۔ استخارہ کا عمل کرنے سے لے کر سو جانے تک نہ کسی سے بات چیت کرے، نہ کچھ کھائے پیے، نہ پیشاب پخانے کے لیے جائے، ورنہ توجہ تقسیم ہو جائے گی اور اس عمل کو پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے خواب میں کچھ نظر آئے یا کوئی کہنے والا کچھ کہے، ہو سکتا ہے کچھ نظر نہیں آئے یا کوئی کہنے والا کچھ نہیں کہے، لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد دل ہاں یا نہ کسی ایک طرف مائل ہو، یہ بھی استخارے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک دن معلوم نہ ہو تو 7 دن تک عمل کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔